السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد کاشف ہے اور آپ سب کو مسٹر اولڈ پر خوش آمدید۔ آج ہم اس ہستی کے بارے میں بات کریں گے جس نے ہندوؤں کے عروج کو برِ صغیر کے اندر ختم کیا اور دین اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی، اور جس نے ہندوؤں کے اہم ترین علاقے سومنات کے اوپر 17 حملے کیے اور اس کو ڈاکو اور لٹیرا کہا گیا، لیکن آج بھی ہم اس کی بہادری اور جواں مردی سے واقف ہیں، اور ان جیسے عظیم حکمرانوں کی وجہ سے آج تک اسلام پھیلتا چلا آ رہا ہے، اور اس عظیم ہستی کو ہم محمود غزنوی نام سے جانتے ہیں، اور آج ہم انہی کی حیات پر بات کریں گے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل مسٹر اولڈ کو سبسکرائب کر دیں۔ سلطان محمود غزنوی کا پورا نام ابو القاسم محمود اور خطاب یمین الدولہ تھا، اور سلطان محمود غزنوی 971 میں پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا اور دینی علم حاصل کر لیا۔ سلطان محمود غزنوی کے والد افغانستان کے پہلے خود مختار بادشاہ تھے، اور انہوں نے خراسان، ہرات، بخارا، مکران، خزدار، اٹک اور بلوچستان کے کچھ علاقوں پر حکومت کی، اور 997 کو سلطان محمود غزنوی کے والد وفات پا گئے، اور اس وقت سلطان محمود غزنوی نشاپور کے حاکم مقرر تھے، اور اس وقت اسماعیل غزنی میں موجود تھا جو کہ سلطان محمود غزنوی کا بھائی تھا۔ اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے بھائی کو بہت سے خط لکھے اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ سمجھا، اور پھر سلطان محمود غزنوی نے 998 میں غزنی پر حملہ کیا اور اپنے بھائی کی حکومت ختم کر دی۔ اس عظیم حکمران کی فوج تقریباً 1 لاکھ تھی، اور ان کی فوج میں عرب، غوری، افغان اور ہندو بھی موجود تھے، اور ہندوؤں کا کمانڈر بھی ہندو ہی ہوتا تھا۔ 999 میں سلطان محمود غزنوی کو عباسی خلیفہ نے یمین الدولہ کا خطاب دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ہرات کے قریب سرا کے کنارے ایک شہر تعمیر کیا جس کا نام ہاتھی نگر تھا، اور یہاں پر ہاتھی رکھے جاتے تھے اور ان کی تربیت کی جاتی، اور ان کی تربیت کرنے والے بھی ہندوستان سے ہی لائے گئے تھے۔ سلطان محمود غزنوی ان ہاتھیوں کے ذریعے ہندوستان پر حملہ کرتا اور واپسی پر ہاتھی نگر میں ہی ہاتھیوں کو چھوڑ جاتا، اور اس وقت پشاور سے لاہور تک کے علاقوں پر ہندو راجہ حکمرانی کرتا تھا، اور اس کا نام جے پال تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے والد اور جے پال کی جنگ پشاور کے علاقے میں ہوئی تھی، جس میں جے پال کو شکست اور سلطان محمود غزنوی کے والد کو فتح حاصل ہوئی تھی، اور ان کی سلطنت کی سرحدیں بڑھ کر اٹک تک پھیل گئی تھی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد سلطان محمود غزنوی نے پشاور میں اپنی سلطنت کو مضبوط رکھا۔ دوسری طرف راجہ جے پال جو انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اور اس نے اپنی فوج تیار کی اور غزنی پر حملہ شروع کر دیا۔ 1001 میں سلطان محمود غزنی اور راجہ جے پال کی فوج کا ٹکراؤ پشاور کے مقام پر ہوا، اور اس جنگ میں راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ گرفتار ہو گیا، اور پھر بہت سے مذاکرات ہوئے اور آخر میں راجہ جے پال کو تاوان کے عوض چھوڑ دیا گیا اور واپس لاہور چلا گیا۔ اس نے ارد گرد کے بادشاہوں سے مدد لی تھی، پھر بھی اس کو شکست ہو گئی اور یہ شرمندہ ہوا، اور اس نے اپنی حکومت آنند پال کے حوالے کر دی جو کہ اس کا بیٹا تھا، اور لاہور کے دروازے کے قریب ایک بڑی آگ لگائی اور اس میں جل کر مر گیا۔ اور سلطان محمود غزنی نے دوسرا حملہ 1004 میں کیا، اور یہ حملہ بنڈا کی ریاست پر کیا جو دریائے ستلج کے قریب واقع ہے، اور اس کا راجہ بجی راؤ تھا۔ اور 1006 میں تیسرا حملہ کیا جو ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف تھا، مگر راستے میں جے پال کے بیٹے آنند پال کے ساتھ جنگ ہو گئی۔ اس جنگ میں بھی آنند پال کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کشمیر بھاگ گیا، اور سلطان محمود غزنوی اس کے بعد ملتان کی طرف بڑھا اور ملتان کو بھی حاصل کر لیا، اور اس نے سکھ پال کو ملتان کا حاکم مقرر کیا جو کہ راجہ جے پال کا پوتا تھا، اور وہ اسلام بھی قبول کر چکا تھا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد سکھ پال نے پھر سے بغاوت شروع کر دی، اور سلطان محمود غزنوی کو پھر سے ملتان آنا پڑا، اور اس نے سکھ پال کو شکست دے دی، اور اسی وقت سلطان کا سامنا آنند پال کے ساتھ ہو گیا جو کشمیر سے واپس لوٹ آیا، اور بہت سے بادشاہوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بہت بڑی فوج تیار کی، اور 1008 میں اٹک کے مقام پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ کے بعد آنند پال کو پھر سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد نارائن پور کے علاقے کو 1009 میں حاصل کر لیا، اور اس کے بعد کوہستان کے علاقے میں لوجن پال کو 1014 میں شکست دی، اور اس کے بعد 1015 میں کشمیر کی طرف بڑھا، لیکن برف باری کی وجہ سے راستے بند ہو گئے اور فوجیں آگے نہ بڑھ سکی۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنی نے 1018 میں ہندوؤں کے خاص علاقے متھرا کو فتح کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ کنوج کا محاصرہ کر لیا۔
قنوج کا راجہ سلطان کی طاقت سے باخبر تھا اور اس نے سلطان کے ساتھ صلح کرنا چاہی۔ 1019 میں قنوج کی ریاست پر راجہ گنڈا نے حملہ کر دیا جو کہ قلنجر کا حکمران تھا، اور یہ خبر جب سلطان محمود غزنوی کو پتہ چلی تو وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا اور قلنجر پر حملہ کیا اور اسے بھی فتح کر لیا۔ اور پھر راجہ لوجن پال اور راجہ گنڈا آپس میں مل گئے اور انہوں نے سلطان کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور سلطان کے ساتھ جنگ کی، اور سلطان کو اس جنگ میں بھی فتح حاصل ہوئی اور اس طرح ہندوستان سے ہندو راج ختم ہو گیا۔ 1020 سے 1025 تک سلطان محمود غزنوی سلطنت کے شمالی مغربی حصے میں جنگی مہمات میں مصروف رہے، اور سلطان محمود غزنوی کو یہ بات معلوم تھی کہ ہندوستان میں تمام شکست خوردہ راجے ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے مرکزی حیثیت گجرات کے مندر سومناتھ کو حاصل تھی، اور یہ بہت بڑا مندر تھا، اسے ہندوستان میں بہت اہمیت حاصل تھی، اور سلطان نے فوج تیار کر لی جس کو سومناتھ تک پہنچنے کے لیے ایک بہت طویل سفر کرنا تھا، جس کے راستے میں 2 بڑے صحرا چولستان اور راجستھان پڑتے ہیں۔ اس طویل راستے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی فوج کو 3 مہینے لگ گئے سومناتھ کے قریب پڑاؤ ڈالنے کے لیے، اور تمام ہندو حکمرانوں نے اپنی اپنی فوج اکٹھی کر لی تھی، اور 1026 میں بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں سلطان محمود غزنوی کو فتح حاصل ہوئی اور ہندوؤں کے اس مندر کو توڑ دیا گیا، اور اسی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کو ڈاکو اور لٹیرا بھی کہا گیا۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی کی ہندوستان میں آخری جنگ 1027 میں ہوئی جو دریائے سندھ اور بیاس کے درمیانی علاقوں میں تھی، اور اپنی آخری جنگ آل بھیا کے ساتھ کی جو ایران کے علاقے رے کا حکمران تھا، اور یہ آخری جنگ 1029 میں کی، اور کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے آخری وقت بہت بیمار رہے اور 59 سال کی عمر میں سلطان محمود غزنوی وفات پا گئے۔ دوستو، ہندو اپنے مندروں میں سونے، چاندی، موتی جیسی چیزیں چڑھاوے کے طور پر رکھا کرتے تھے، اور سومناتھ اس وقت بہت مالا مال تھا، اور اس وجہ سے سلطان محمود غزنوی کو ڈاکو اور لٹیرا کہا گیا، مگر ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ہندو بھی کسی علاقے پر حملہ کرتے تو اس علاقے کے مندروں سے سونا چاندی نکال لیا کرتے تھے، اس وجہ سے یہ بات سلطان محمود غزنوی پر ایک الزام ہی ہے، اور یہ وہ عظیم لیڈر تھے جن کی وجہ سے آج تک اسلام پھیلتا چلا آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی کوئی ایسا حکمران عطا فرمائے جو بہادر اور نہ ڈر ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل مسٹر اولڈ کو سبسکرائب کر دیں، اور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔